کاروان جھنگوی اب کٹھن مرحلوں میں ہے، صحرا گزر چکا سفر دلدلوں میں ہے، سنگے گراں راہ میں ہے لاکھوں تو کیا ہوا، منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے، وقتی اندھیریوں سے ڈرو مت بڑھے چلو، سورج چھپا نہیں ابھی بادلوں میں ہے، یہ رونقیں یہ گھر یہ بازار چھوڑ جاؤں گا، ایک روز میں روشنی کا نگر چھوڑ جاؤں گا، قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی ثنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، زمانے کے لیے ایک نئی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگ و دوستو، ضلع رحیم یار خان کے سنی غیور نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی یہ 7ویں سالانہ دفاع صحابہ کانفرنس جو انعقاد پذیر ہے، آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے میں مجاہد اسلام جناب محترم مکرم ملک اسحاق صاحب اور سید غلام رسول شاہ صاحب کا صمیم قلب سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے حکم دیا اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں ان حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اور اس کی کامیابی پر۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے مشن، اپنے مسلک، اپنے کاز کے معاملے میں اسی طرح بیداری نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، علماء کرام موجود ہیں، میں چند ایک باتیں تحصیل ثواب کی غرض سے کروں گا۔ آج کا یہ عنوان دفاع صحابہ کانفرنس ہے۔ نام ہماری جماعت کا سپاہ صحابہ، یہ صحابہ کے سپاہیوں کی جماعت ہے اور ہمارا کام صحابہ کی ناموس کا دفاع ہے کہ جس انداز میں صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا دفاع کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جماعت دی، جو ساتھی دیے، وہ ایسے چن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں اللہ تبارک و تعالی نے لا کے رکھ دیے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا دفاع اس انداز میں کیا ہے۔ اگر کوئی لعین اٹھ کر، دجال اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر دیا کہ یہ کعب بن اشرف ہے، تو صحابہ اکرام اس کا سر لے کر آ گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر دیا کہ میری شان میں گستاخی کرنے والا عبداللہ بن خطل ہے، یہ بیت اللہ کے غلاف میں چھپا چلا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دے دیا، اگر یہ بیت اللہ کے غلاف میں چھپنے والا عبداللہ بن خطل ہے تو اگر اس نے جو گناہ کیا ہے، اس نے جو گستاخی کی ہے، میری شان میں گستاخی کی ہے، بلکہ میں محمد نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کی ذات نے یہ قانون اور ضابطہ بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میرے محبوب جو میں نے آپ کو جماعت دی ہے، جو ساتھی دے دیے ہیں، ان کو حکم کی دے دیجئے، ان کی آزمائش کا، ان کی امتحان کا یہ وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر نے حکم دیا ہے، تو صحابہ کرام نے نبی کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے عبداللہ بن خطل کی گردن کو پیمائش کر دیا ہے، عبداللہ بن خطل کی گردن کو سر قلم کر دیا ہے۔ تو جناب گرامی قدر سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جماعت دی ہے، اس جماعت نے پیغمبر کی اشارہ آبرو پہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، پیغمبر کی اشارہ آبرو پہ اپنے مال و متاع کو
کو قربان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نبی کے سچے سپاہی ہیں، ہم نبی کے ساتھ دینے والے ہیں، ہم نبی کی وہ جماعت ہیں کہ جن نبی کی جماعت نے کھولتے ہوئے کڑاؤں میں جب جانے کا وقت آ گیا تو کھولتے ہوئے کڑاؤں میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ نبی کی وہ جماعت ہے کہ جس نے نیزے کی انیوں پہ اپنے بچوں کو پیش کر دیا ہے، تلواروں کی سائے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ یہ نبی کی جماعت ہے کہ جنہوں نے بدر و احد کے اندر اپنے آپ کو نبی کے ساتھ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 313 کے لشکر کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، بتا دیا کہ میرا ساتھ دینا چاہتے ہو کہ نہیں دینا چاہتے۔ صحابہ نے یک زبان ہو کر کہہ دیا، آقا ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، ہم موسیٰ کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں فرعون کے سامنے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے ٹکرانے کے لیے، اس سے جنگ اور جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ ان کی قوم نے یک زبان ہو کر جواب دے دیا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرے، ہم تو گھروں میں آرام سے بیٹھیں گے۔ لیکن نبی ہم نے آپ کے اشارے پہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ہم نے ہجرت کر دی ہے، آپ نے ہمیں حکم دے دیا، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا چمن ویران کر کے، اپنے گلشن کو ویران کر کے آپ کے ساتھ نکل پڑے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے اشارے آبرو پہ کٹنے کے لیے، آپ کی حرمت پہ کٹنے کے لیے، آپ کی ناموس پہ کٹنے کے لیے، آقا ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کا کلمہ پڑا ہے، آپ ہمیں حکم دیں گے، اگر دریاؤں میں کودنے کا وقت آیا ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، اگر کھولتے ہوئے کڑاؤں میں جانے کا وقت آیا تو ہم اپنی قربانی دے دیں گے۔ یہ ایسی جماعت تھی کہ جس جماعت نے نیزے کی انیوں پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں کہ جن صحابہ نے سب کچھ قربانی دی نبی کی ناموس کی خاطر۔ کس خاطر؟ بولتے نہیں، نبی کی ناموس کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر جب صحابہ کی ناموس کا مسئلہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی صحابہ کی ناموس کے لیے ایک مرد کلندر کو چن لیا ہے۔ وہ مرد کلندر کون ہے؟ جس کو دنیا امیر عظیمت کے نام سے، حق نواز کے نام سے جانتی ہے۔ اس حق نواز نے کھڑے ہو کر جنگ کی سرزمین پہ، جنگ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا ہے، اگر کوئی زبان بوکے گی، اگر کوئی زبان صحابہ کی گستاخی کرے گی، صحابہ کے خلاف بونکے گی، جو قلم صحابہ کے خلاف لکھے گا تو حق نواز سب سے پہلے میدان عمل میں اتر کر اس ساتھ کو توڑ ڈالے گا، اس زبان کو گدی سے نکال کے پار پھینکے گا۔ مولانا حق نواز نے میدان عمل میں اتر کر صحابہ کی ناموس کا دفاع اس انداز میں کیا ہے کہ جس انداز نے صحابہ نے نبی کی ناموس کا دفاع کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اسی انداز پہ مولانا حق نواز نے بھی صحابہ کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، بیوی کو بیوہ کرا دیا ہے۔ حق نواز کے ماننے والوں نے، جنہوں نے مولانا حق نواز کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے انہوں نے بھی قربانیاں اس انداز پہ دی ہے کہ مولانا اشار نے کہہ دیا کہ مولانا حق نواز جس کو آپ نے قربانی دی ہے، جو مشن آپ لے کے آگے چلے ہیں، جو جھنڈا آپ نے ہمارے ہاتھ پہ دیا ہے، اور جھنڈے کو کبھی ہم سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے آپ کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھا ہے، ہم آپ کے خون سے دفاع کریں گے۔ مولانا اشار قاسمی نے دفاع کرتے ہوئے اپنی جوانی اس مشن کے لیے لٹا دی ہے، مولانا اعظم طارق نے دفاع کرتے ہوئے اس مشن کے لیے اپنی جوانی کو لٹا دیا ہے، مولانا شعیب ندیم نے دفاع کرتے ہوئے اپنی جوانی لٹا دی، مولانا فاروقی نے دفاع کرتے ہوئے اپنی جوانی لٹا دی ہے۔ اسی انداز پہ مولانا عبدالغفور ندیم نے، سپاہی صحابہ کے سینکڑوں کارکنوں نے، علامہ علی شیر حیدری نے دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ صحابہ کے ماننے والوں نے بھی یہ نئی تاریخ رقم کی ہے کہ نہیں کی؟ بلند آواز سے
کی ہے کہ نہیں کی؟ جنگ کی سرزمین سے مشن لے کر آگے چلنے والے کا ساتھ دینے والے رحیم جار خان والے بھی موجود ہیں. انہوں نے جیل کی سلاخوں میں بھی جا کر صحابہ کی عظمت کے ترانے گائے ہیں کہ نہیں گائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر موڑ میں ہر دور میں سرخرو کیا ہے کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ جب اس مشن کو اس جھنڈے کو لے کر امیر عظیمت کے پیغام کو لے کر امیر عظیمت کے نعرے کو لے کر دنیا یہ کہہ چلی تھی کہ یہ نعرہ ہم ان سے چھین لیں گے, یہ جھنڈا ہم ان سے چھین لیں گے, موقف ان سے واپس لے لیا جائے گا, یہ ان کی بول تھی. یہ جھنڈا نہ سر نگو ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے, نعرہ نہ ہم سے چھین سکتے ہیں. ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر مولانا اقنواس نے جو موقف مشن دیا ہے, جو نظریہ کاس دیا ہے, جو نعرہ دیا ہے, مولانا اقنواس نے ہمیں جو نعرہ دیا تھا وہ نعرہ کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے. شیعہ کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. خمینی کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. کلینی کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. غلام حسین نجفی کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. ساجد نقوی کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. قرآن کا منکر کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. نبی کا گستاخ کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. ابو بکر کی خلافت کا منکر کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. کافر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سے یہ کوئی نعرہ چھین سکا؟ ہمیں ہتکڑی یہ چھین سکی؟ بیڑی آئی یہ ہم سے یہ نعرہ چھین سکی؟ جیل کی سلاخیں ہم سے چھین سکی؟ کال کوٹڑی آئی ہم سے چھین سکی؟ جب کوئی مصائب و علام ہم سے یہ نعرہ نہیں چھین سکا ہے, یہ دنیا کے حکمران بھی سن لے, دنیا کفر بھی سن لے. شیعہ کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.